خریدتا ہوں پھر ان کو آزاد کر دیتا ہوں تاکہ یہ آزادی کے ساتھ جو اپنے رب کی بات کر سکیں اور ان کو کوئی کام کرنے والا نہ ہو۔ تو اس ضمن میں اس پس منظر میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ اس نے پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی شروع سے آخر تک اگر ہم دیکھیں تو حضور کے ساتھ جو آپ کی محبت، جو آپ کا تعلق تھا اتنا مضبوط تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کے ضمن میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام قبول کرنے کے بعد یہ حضور کے ساتھ نہیں بنے، بلکہ بچپن سے ہی حضور کے ساتھ آپ کا دوستی تھی، تعلق تھا۔ اور پھر اس دوست تعلق کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مجمع میں آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا اے صدیق اکبر کبھی آپ نے شراب پی ہے، زندگی میں کبھی شراب بھی آپ نے دوستوں کے ساتھ لگائی ہے؟ تو اس نے صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے زندگی پر کبھی شراب نہیں پی۔ تو حضور کی دوستی کی سنگت کی جو فیض و برکات صدیق اکبر کو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حاصل تھی، تو یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، کسی بت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، اور کبھی جو ہے وہ شراب نہیں پی تھی۔ اور دنیا اس وقت عرب کے ماحول میں، رواج میں، معاشرے میں شراب اور یہ چیزیں عام تھیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو اسے بچا کے رکھا۔ تو سنگت مصطفیٰ کا کی سبب اور وجہ تھی، سنگت مصطفیٰ کی کیا تھے، وہ ایسی چیزوں سے اس کے گزرے معاشرے میں بچے رہے۔ تو فرمان لگے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا تم نے شراب نہیں پی؟ اس وقت تو منع نہیں تھی، اسلام سے پہلے تو حرام نہیں تھی، پھر تم نے کیوں نہیں پی تھی؟ تو فرمان لگے کہ اس لیے کہ میں شراب اس لیے پیتا تھا تاکہ احفظ عرضی و مربتی، تاکہ میں اپنی عزت نفس کی بھی حفاظت کروں، اپنی شان و وقار کی بھی حفاظت کر سکوں، اور ساتھ ساتھ اپنی مربت کی حفاظت کر سکوں، اپنے وقار کی حفاظت کر سکوں۔ تو صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا تھا کہ عرب کے جو مشہور ترین 11 بندے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کا بڑا عرب کے معاشرے میں مقام تھا، ان کا عربوں میں بڑا جو ہے وہ روب تھا، اور عرب ان کی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر ان 11 شخصوں میں سے ایک شخص تھے۔ تو آپ دور جاہلیت میں بھی آپ کے پاس کئی مقدمات لائے جاتے تھے، خون بہا کے، قتل و غارت کے جب کیس آتے تھے، قصاص کے، دیت کے کیس آتے تھے، یا جو جرمانے اور یا وہ اس قسم کے آپس میں مقدمات کے فیصلے آپ کے پاس آتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جو ہیں وہ بڑے ملنسار تھے، باوقار تھے، اور صحیح طریقے سے فیصلہ کرنے والے تھے، انصاف پسند تھے۔ تو اس دور میں بھی آپ جو ہے ایسے فیصلے کرتے تھے، ایسے مقدمات کے فیصلے آپ کے پاس آتے تھے۔ صدیق اکبر کا حضور کے ساتھ تعلق بچپن سے ہی تھا، جوانی اور جو ہے وہ بچپن کے ایام سے ہی حضور کے ساتھ جو آپ کا گہرا تعلق و وابستگی تھی۔ اور اس کی سبب اور وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے الارواح روح ارواح جنود مجندہ، کہ روحیں جو ہے جب عالم ارواح میں تھی تو روحوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا، کما ایک طلب امینہ اور وما تناظر من اختلاف، کہ جو روحیں عالم ارواح میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرب رکھتی تھی، محبت رکھتی تھی، دوستی رکھتی تھی، ان کا تعلق تھا۔ عالم ارواح میں بھی روحوں کی کئی قسمیں تھیں، کوئی مومنین کی روحیں، کوئی مشرک روحیں، علیحدہ علیحدہ ان کی دوستیاں تھیں ہر قسم کی۔ تو عالم ارواح میں روحوں کا جس شخص کے ساتھ آپس میں محبت تھی، وہ دنیا میں آئے تو وہی محبت جو ہے اس کے بدلوں میں آنے کے بعد وہ محبت ان کو ان شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ قربت کا مجبور کرنے لگی۔ اور جو عالم ارواح میں روحیں ایک دوسرے کی مخالف تھی، تو پھر جب وہ روحیں بدلوں میں آئیں، اس دنیا میں آئیں، تو وہ روحیں بھی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگی، محبت کرنے لگی۔ تو حضرت صدیق اکبر کی روح کا شان دیکھیں کہ عالم ارواح میں بھی حضور کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی تھی، محبت تھی۔ جب لباس بستی میں آئے، جسم ملا، پھر اس کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہی، حضور کے ساتھ ہی آپ کا جو محبت اور تعلق قائم ہوا۔ اور یہ محبت تعلق ایسا قائم ہوا کہ بچپن سے لے کر حضور کے وصال تک کوئی ایک موقع
کہ جس میں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی سنت کو چھوڑا ہو، حضور کے ساتھ کو نہ نبھایا ہو، بڑے مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ کون شخص ہے صحابہ کرام میں بہادر کون ہے، من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ تو علی فرماتے ہیں میں نے کہا صدیق اکبر تم سب سے زیادہ بہادر ہو۔ تو آپ نے پوچھا بیس تو آنا راجل منکم، میں تو تم عام آدمی کی طرح ایک آدمی ہوں، جیسے تم جنگوں میں شریک ہوتے تھے میں عام آدمی کی طرح جنگ میں شریک ہوتا تھا، تو تم مجھے سب سے زیادہ بہادر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو علی شیر خدا نے فرمایا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور کے لیے عریش بنایا گیا، ایک جو ہے وہ جیسے ہم جھوپڑا بناتے ہیں، جھوپڑی بنائی گئی حفاظت کے لیے، تو اور اعلان کیا گیا کہ حضور کی حفاظت کے لیے حضور کے ساتھ کون رہے گا؟ تو کوئی نہ بولا، صدیق اکبر ننگی تلوار لے کے حضور کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ تو آپ نے کہا تم ہی سب سے بہادر ہو۔ اس موقع پر جب دشمنوں کے تیر و تلواریں سامنے تھی، اس موقع پر بھی تم بھی حضور کے جو ہے وہ معاون گزار تھے، حضور کے ساتھی تھے۔ تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی مراحل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہر موقع پر جو ہے اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے حضور کی جو ہے اس سنگت اور اس قلت کو نبھایا ہے۔ تو ایسے ہی دیکھ لیں، غار کے موقع پر سانپ نے آپ کو ڈس لیا، لیکن حضور کے آرام کا اتنا احساس تھا کہ پھر بھی حضور کو نیند سے بیدار نہیں ہونے دیا، نیند سے بیدار نہیں کیا کہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے، نیند میں خلل نہ آئے۔ تو پھر اور دیکھیں، پھر سیدنا صدیق اکبر صرف آپ کے حضور کے ساتھ میں مخلص نہیں تھے، بلکہ آپ کا سارا خاندان، آپ کا سارا گھر جو ہے آپ کی جو ہے وہ تربیت کی وجہ سے حضور کا جو ہے مخلص اور سارے جانشار تھے، جان مارنے والے تھے، قربان کرنے والے تھے۔ حضرت اسماء صدیق اکبر کی بڑی بیٹی، وہ ابھی چھوٹی ہیں، جب صدیق اکبر حضور کے ساتھ چلے گئے تو والد نے کہا کہ ابو بکر نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور ہمارے پاس کوئی مال اسباب بھی نہیں چھوڑ کے گیا، کوئی رقم بھی نہیں چھوڑ کے گیا کہ ہم اپنا جا چلا سکیں۔ تو آپ کے والد اس وقت نابینا تھے، آنکھوں کی بنائی جا چکی تھی، تو حضرت اسماء چھوٹی عمر کی ہیں، تو آپ نے کنکریاں اکٹھی کی، ٹھیکریاں اکٹھی کی اور ان کو کپڑے میں ڈال کے تھیلی بنا کے اپنے والد کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا ابا جان ہمارا باپ ہمارے بہت کچھ مال چھوڑ کے گیا ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی مال نہیں ہے، لیکن حضور کی خاطر کہ ہمارے نبی کی خاطر حضور سب کچھ لے گئے ہیں، ان کی بات بھی لے گئے ہیں۔ تو پھر اپنے والد کو جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے رسوا ہونے سے، بے وقار ہونے سے بچایا، کہا کہ دادا جان والد صاحب ہمارے لیے بے شمار مال چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو حضرت اسماء اس طریقے سے جو ہے اپنے والد سے جو ہے وہ دفاع کرتی ہیں اور پھر اور حضور کے لیے کھانا گار میں لے کے جاتی ہیں، اور آپ کا جو غلام ہے وہ بکریوں کا ریوڑ چلا کے لے جاتا ہے اور دودھ پیش کر کے آتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور آپ کا سارا خاندان حضور کے اوپر جان ڈالنے والا تھا۔ ہر لمحہ سیدنا صدیق اکبر اور آپ کا خاندان جو ہے حضور کی حمایت اور ہر جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ ابو باشر انبیاء کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل جو بشر، سب سے افضل انسان ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے، اور اس کے اسباب ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی اسلام کے لیے بڑے بڑے احسانات کیے تھے، جو خدمت کی تھی، میں نے سب کے بدلے دے دیے ہیں، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی جناب سے دیا جائے گا۔ تو یہ تھوڑا شرف ہے کہ یہ تھوڑی گارنٹی ہے کہ حضور فرمائے کہ جس نے بھی اسلام کے لیے میرے اوپر کوئی بھی احسان کیا تھا تو میں نے سب کے بدلے دے دیے ہیں، ان کو شان و عظمت کی صورت میں، ان کو جو ہے مختلف عہدے دے کے ان کے بدلے دے دیے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر کی جو خدمات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، ان کے احسانات اسلام کے اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کی چیزیں ان کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس کے علاوہ
حضور نبی وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مصلی پر صدیق اکبر کو کھڑا کیا. تو تمام صحابہ میں سے جس ہستی کو اپنا نائب ہونے کا شرف حاصل کیا، اپنی زندگی میں فرمایا کرو ابا بکر ان یصلی بالناس کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ میرے ابا جان بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، وہ ان کا دل پسیج جائے گا، وہ رقیق القلب ہیں. تو آپ عمر فاروق کو یا کسی اور صحابی کو حکم دیں کہ وہ آپ کی جگہ مصلی امامت پر کھڑے ہوں. تو لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ تاکیداً فرمایا کہ جس قوم کے اندر ابو بکر جیسی ہستی موجود ہو تو پھر اور کسی آدمی کا حق نہیں بنتا کہ امامت کرائے. ابو بکر اس لائق ہے کہ وہ اس قوم کی امامت کرائے. تو اس سے کئی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور تاکیداً کہہ رہے ہیں کہ جس قوم کے اندر ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہے تو پھر وہی جو ہے امامت کے قابل ہے. تو اس سے آپ جو ہیں اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد اگر خلافت کا صحیح اختیار ہے تو وہ ابو بکر ہے، اسی کو میں اپنی خلافت کا اپنی نیابت کا صحیح اختیار سمجھتا ہوں. اسی لیے فرمایا کہ اس کو حکم دو کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. تو حضور کی زندگی میں آپ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں مسلمانوں کو، اور ایک نماز میں تو حضور خود بھی جو ہے وہ شریک ہونے لگے. لیکن سیدنا صدیق اکبر جو ہے جب ان کو پتہ چلا تو وہ مصلی سے ہٹ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقامات، یہ عظمتیں، یہ شانیں سیدنا صدیق اکبر کو کس لیے ملی؟ حضور کے ساتھ محبت کس لیے؟ حضور دین کی خدمت کی وجہ سے، دین کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ہر موقع پر دین کی مدد کرنے کے لیے صدیق اکبر جو ہے وہ پیش تھے. جہاں بھی اسلام کے لیے قربانی کا موقع آیا تو عمر فاروق ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر مال جمع کرنے کا حکم دیا تو میں نے سوچا آج میں صدیق اکبر سے نمبر لے کے رہوں گا. تو میں آدھا مال اپنے گھر نہ کھایا، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آیا. تو اپنے دل کے مطابق میں مطمئن تھا کہ آج جو ہے وہ سب سے زیادہ مال میں حضور کی بارگاہ پیش کروں گا. لیکن جب صدیق اکبر اپنا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیش کرتے ہیں، تو جب حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، تو ابو بکر نے جب جواب دیا اب قید اللہ رسول اللہ و رسول ان کے لیے میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی ہر چیز جو ہے وہ گھر کا سارا سامان سمیٹ کے لیے آیا ہوں. تو عمر فاروق نے کہا واللہ میں ساری زندگی عمر فاروق صدیق اکبر سے نیکی میں پڑھ نہیں سکتا، ان سے نیکی میں آگے نہیں جا سکتا. تو عائشہ صدیقہ سے مروی حدیث ہے کہ رات کا سماں ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے جو ہے کثیر تعداد میں ہیں. عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے کسی غلام صحابی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی تو میرے والد کی نیکیوں کا انہوں نے اس وجہ سے پوچھا تھا کہ شاید حضور میرے والد کے بارے میں کہیں گے، ابو بکر کے بارے میں کہیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا برابر ہے، ایک نیکی کا بدلہ ہے. تو وہ ہستی کہ جن کی ساری زندگی کی نیکیاں عمر فاروق کی نیکیوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، ان کے فضائل کے کمالات ان کی زندگی پڑے تو بے شمار ان کی نیکیاں ہیں. تو حضور نے فرمایا عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. تو وہ نیکی کیسی شان والی ہوگی؟ تو پھر صدیق اکبر نیکیوں کا یہ عالم ہے تو حضور کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا، حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اپنے بزرگوں کی سیرتوں کو پڑھیں، ان کی ذات کے بارے میں مطالعہ کریں، اسلام کی جو خدمات ہیں مطالعہ کریں تاکہ ہمارے اندر بھی ان کی محبت پیدا ہو، ہمارے اندر بھی جوش و جذبہ پیدا ہو. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ محبت رکھنے، ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.